ویلکم بیک دوستوں لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایکسیس لسٹ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایکسیس لسٹ کیا ہوتی ہیں، ان کو ہم کون کون سی اس کی ٹائپس ہیں اور ان کے ڈفرینسز کیا ہیں، اور ایکسیس لسٹ کے اندر یوز ہونے والی ٹرمنالوجیز کو ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم ایکسیس لسٹ کی ٹائپس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ان ٹائپس میں ڈفرینسز کیا ہیں اور ان ٹائپس کو ہم کس طرح کنفیگر کرتے ہیں اور کس طرح ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ پہلی ٹائپ ہم نے دیکھی تھی اسٹینڈرڈ ایکسیس لسٹ۔ اسٹینڈرڈ ایکسیس لسٹ کی نمبر رینج ہم نے دیکھی تھی کہ 1 سے لے کر 99 تک ہوتی ہے، اور اس کی ایکسٹینڈیڈ رینج جو ہے وہ 1600 سے 1999 تک ہوتی ہے۔ ایکسیس لسٹ اسٹینڈرڈ جو ایکسیس لسٹ ہے وہ نیٹ ورکس کو بلاک کر سکتی ہے، ہوسٹ کو بلاک کر سکتی ہے اور سب نیٹس کو بلاک کر سکتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی اسٹینڈرڈ ACL اپلائی کرتے ہیں تو اس میں 2 وے کمیونیکیشن جو ہے وہ سٹاپ ہوتی ہے، کسی ایک ڈائریکشن میں اپلائی نہیں ہوتی، مطلب وہ دونوں طرف سے ہی یہ ٹریفک کو بلاک کر دیتی ہے۔ آل سروسز بلاکڈ، یعنی کہ اس میں سروس کا پیرامیٹر کیونکہ انوالو نہیں ہوتا تو بائی ڈیفالٹ ساری ہی سروسز کو بلاک یا پرمٹ جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ اس کو ہم ڈیسٹینیشن کے قریب ترین، ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ڈیسٹینیشن کے نزدیک جو ہے اپلائی کیا جائے۔ اس کی ریزن کیونکہ یہ صرف اور صرف سورس بیس پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو سورس کے نزدیک ترین رکھیں گے تو یہ سورس کی کوئی بھی ٹریفک جو ہے جو ڈینائی کی ہوئی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اس کے علاوہ جو الو ہیں وہ بھی ان کو بھی ڈسٹرب کرے گا۔ فلٹرنگ از ڈن بیسڈ آن سورس IP ایڈریس اونلی، دیٹس وائی وی اپلائی اٹ نیئر ٹو ڈیسٹینیشن۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ایکسیس لسٹ کو ہم کس طرح کریٹ کرتے ہیں، اس کی کمانڈ لائن کیا ہے، اس کا سنٹیکس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو گلوبل کنفیگریشن موڈ میں راؤٹر کے جاتے ہیں، وہاں جا کے کمانڈ دیتے ہیں ایکسیس ڈیش لسٹ، اسپیس دینے کے بعد ہم اس ایکسیس لسٹ کا نمبر دیتے ہیں جو کہ 1 سے لے کر 99 تک ہوتا ہے۔ نمبر دینے کے بعد دوبارہ سے اسپیس دیں گے اور ایکشن جو ہم اس ایکسیس لسٹ کے اس رول کے اگینسٹ جو ہم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں گے کہ ہم اسپیسیفک ٹریفک کو پرمٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایکشن لکھنے کے بعد دوبارہ اسپیس دیں گے، اس کے بعد سورس ایڈریس انٹر کریں گے۔ سورس ایڈریس وہ ہے جہاں سے یہ ٹریفک جنریٹ ہوگی۔ جیسے میں نے اپنے کمپیوٹر سے گوگل کو ایکسیس کرنا ہے تو اس وقت میرا کمپیوٹر جو ہے وہ سورس ایڈریس ہوگا اور گوگل کا جو IP ہے وہ میرے لیے ڈیسٹینیشن ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے سورس ایڈریس صرف دینا ہے کیونکہ اسٹینڈرڈ ایکسیس لسٹ صرف سورس کی بیس پہ اپلائی ہوتی ہے۔ اسپیس دینے کے بعد وائلڈ کارڈ ماسک اس کا انٹر کریں گے۔ وائلڈ کارڈ ماسک ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا انورس ماسک ہوتا ہے، یعنی کہ جو کہ ہمارے سب نیٹ ماسک کا ریورس ہوتا ہے۔ جب ہم گلوبل سب نیٹ ماسک میں سے اپنا کسٹم سب نیٹ ماسک مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس وائلڈ کارڈ ماسک آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہم نے اپنی ایکسیس لسٹ کریٹ کر لی، اب ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ ایکسیس لسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی نہ کسی انٹرفیس پہ کسی ڈائریکشن میں اسائن کی جاتی ہے۔ اس کی کمانڈ یہ ہے کہ آپ گلوبل کنفیگریشن میں رہتے ہوئے کمانڈ دیں گے انٹرفیس اسپیس دے کے انٹرفیس کی ٹائپ انٹر کریں گے۔ ٹائپ ہماری گیگا ایتھرنیٹ ہوگی، ایتھرنیٹ ہوگی یا فاسٹ ایتھرنیٹ ہوگی۔ ٹائپ کے بعد دوبارہ سے اسپیس دیں گے اور انٹرفیس کا نمبر لکھیں گے، 0/0 ہے، 0/1 ہے، واٹ ایور از یور انٹرفیس نمبر وہ آپ ٹائپ کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ انٹرفیس کنفیگریشن موڈ میں آ جائیں گے۔ انٹرفیس کنفیگریشن موڈ کے اندر آ کے کمانڈ انٹر کی جائے گی IP اسپیس ایکسیس گروپ، اور وہ والا نمبر جو آپ نے اس ایکسیس لسٹ کو کریٹ کرتے ہوئے انٹر کیا تھا وہ والا نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے، اور اس اسپیس دینے کے بعد ان یا آؤٹ، یعنی کہ آپ نے کس طرح کی ٹریفک کے اوپر اس رول کو اپلائی کرنا ہے، جو کہ آپ کے راؤٹر کے اندر ان ہو رہی ہے اس انٹرفیس کے اوپر یا اس انٹرفیس سے آؤٹ ہو رہی ہے۔ ان اور آؤٹ یہ کنسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس میں
مس انڈرسٹینڈ کر دیتے ہیں ان اور آؤٹ میں، باقی ان کو ساری سمجھ آ گئی ہوتی ہے، لیکن ان اور آؤٹ کی وجہ سے وہ افیکٹو ایڈریس آپ کے نہیں آ سکتے۔ فار ایگزامپل جب میں اپنے سسٹم سے گوگل کو ایکسیس کرتا ہوں اور بیچ میں رکھے ہوئے راؤٹر کے اوپر میں نے ایکسیس لگانی ہے کہ میں جب بھی پورٹ 80 کے اوپر کوئی ریکویسٹ کروں تو مجھے ڈینائی ہو، یعنی کہ میں نے انٹرنیٹ کی ایکسیس بلاک کرنی ہے اپنے کمپیوٹر کے لیے، تو اس صورت میں جو میرا آؤٹ گوئنگ انٹرفیس ہے، یعنی کہ جو میرا ایک انٹرفیس ہے جو میرے اپنے نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے جس سے میں کنیکٹڈ ہوں، اور ایک راؤٹر کا انٹرفیس دوسرا ہے جو کہ گلوبل انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، تو اگر میں چاہتا ہوں کہ جو راؤٹر کے اس انٹرفیس سے جو کہ گوگل کی طرف کنیکٹڈ ہے، جو انٹرنیٹ کی طرف کنیکٹڈ ہے، اس طرف والے انٹرفیس کے اوپر میں یہ اپلائی کروں تو مجھے آؤٹ گوئنگ انٹرفیس پہ یعنی کہ آؤٹ سائڈ والے انٹرفیس پہ وہ ایکسیس لسٹ اپلائی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ راؤٹر کے اندر ان ہوتے ہوئے جب میری اپنے ہی لین سے نیٹ ورک سے ٹریفک جو ہے راؤٹر میں ان ہو رہی ہے، وہاں سے جب انٹر ہو تو وہاں سے چیک کرنی ہے، تو پھر اس راؤٹر کے انٹرنل انٹرفیس پہ جو میرے لین سے کنیکٹڈ ہے اس کے اوپر اپلائی کروں گا۔ ایکسیس لسٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طرح کی کمانڈز ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہم شو ایکسیس ڈیش لسٹ کی کمانڈ انٹر کریں تو ہمیں وہ ساری ایکسیس لسٹ دکھا دے گا جو کہ ہم نے اپنے راؤٹر کے اوپر کنفیگر کی ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی اسپیسیفک ایکسیس لسٹ دیکھنی ہے، میں نے ایک ایکسیس کریٹ کی، ایکسیس لسٹ ہے، میں کروں گا شو ڈیش ایکسیس لسٹ اسپیس آگے نمبر 10 دے دوں گا، تو مجھے صرف اور صرف 10 نمبر کی ایکسیس لسٹ جو میں نے کنفیگر کی ہوئی ہے وہ دکھا دے گا۔ ایکسٹینڈیڈ ایکسیس لسٹ کی نمبر رینج 100 سے لے کر 199 تک ہوتی ہے، اور یہ نیٹ ورک ہو سب نیٹ جو کہ اسٹینڈرڈ ACL بھی ہمیں پرووائڈ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ سروسز کو بلاک یا الو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس میں ون وے کمیونیکیشن اسٹاپ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم نے ایک ہی طرف کی ٹریفک صرف بلاک کرنی ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یا دونوں طرف بھی کرنا چاہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سلیکٹڈ سروسز کین بی بلاک، ہم نے دیکھا تھا اسٹینڈرڈ ایکسیس لسٹ میں کہ آل ٹائپ سروسز بلاک ہو جاتی ہیں۔ اگر میں نے ایک سورس کو بلاک کیا تو سورس کی کسی بھی قسم کی سروس بلاک ہو جائے گی، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک سسٹم کی صرف اور صرف HTTP کی ریکویسٹ یا FTP کی ریکویسٹ یا ای میل کی SMTP کی پورٹ 25 کی ہی صرف سروسز جو ہے وہ بلاک کرنی ہے یا الاؤ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے اپنے کارپوریٹ نیٹ ورک کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یوزر صرف جو ہے ای میل کی سروسز یوز کر سکے، باقی سروسز وہ یوز انٹرنیٹ کی نہ کر سکیں، تو ان کے لیے میں ایک رول کریٹ کر سکتا ہوں جس کے اندر میں پورٹ 25 اور 110 جو بھی آئی میپ اور POP3 وغیرہ کی جو بھی پورٹس ہیں وہ اس میں الاؤ کروا دوں، اور اینڈ میں امپلیسٹ ڈینائی ہوتا ہے جو ساری پورٹس باقی کو بلاک کر سکتا ہے، تو میں ان کے لیے کنفیگر اس طرح کا رول کر سکتا ہوں۔ اس کو ہم سورس کے قریب ترین امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ایکسٹینڈیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کو ڈیسٹینیشن کے قریب کرتے ہیں، اس میں ریورس ہے۔ ریورس رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری ٹریفک نیٹ ورک سے آؤٹ ہو رہی ہو، سمجھتا ہمارا ایک لارج نیٹ ورک ہو جو کہ 10 راؤٹر سے ٹریفک گزرنے کے بعد ہمارے ایج راؤٹر پہ پہنچ رہی ہو، تو اس میں اگر ہم نے ایک ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے تو اس کو سورس کے نزدیک ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ بھائی یہ ٹریفک تو تمہاری بلاک ہے، آل دی وے ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی نیٹ ورک کی یوٹیلائزیشن بھی ہوگی، تو اس کو ہم سورس کے قریب ترین اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم سورس، ڈیسٹینیشن، پروٹوکول اور پورٹ نمبر ان سب پیرامیٹرز کو کنفیگر کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم سورس ایڈریس کی بیس پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، سورس اینڈ ڈیسٹینیشن کی ایڈریس کی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں، سورس، ڈیسٹینیشن اور پورٹ نمبر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر ہمارے پاس دو طرح کے پروٹوکول ہوتے ہیں، ایک IP پروٹوکول ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس ICMP پروٹوکول ہوتے ہیں۔ IP کے اندر ہمارے پاس فردر دو پروٹوکول آ جاتے ہیں، ایک TCP پروٹوکول ہے، ایک UDP پروٹوکول ہے۔ TCP کے اندر ہمارے پاس HTTP ہے، ٹیلنیٹ ہے، FTP ہے، SMTP ہے۔ UDP میں ہمارے پاس DNS، TFTP، DHCP ہے، NNTP ہے۔
یہ ڈفرینٹ طرح کی ڈفرینٹ سروسز کے لیے ڈفرینٹ پروٹوکول ہیں. ٹی سی پی اور یو ڈی پی ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, لیکن تھوڑا سا میں یہاں صرف بتانا چاہوں. ٹی سی پی میں وہ والے پروٹوکول ہوتے ہیں جو کہ ایک پہلے اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس کے بعد کمیونیکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن یو ڈی پی میں اس طرح کا نہیں ہوتا. یو ڈی پی میں سینڈر اینڈ ریسیونگ, سینڈر ایک ٹائم کے ساتھ ایک ٹائم فریم کے ساتھ پیکٹ سینڈ کرتا رہتا ہے اور ریسیور ریسیو کرتا ہے. اس میں کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ پہلے والا پیکٹ ریسیو ہوا تھا یا نہیں ہوتا. لیکن ٹی سی پی میں جب تک وہ پہلے والے پیکٹ ریسیو نہیں ہو گیا ہوتا, نیکسٹ پیکٹ تب تک سینڈ نہیں کیا جاتا. دوسرا پروٹوکول جو اس لیئر پہ یوز ہوتا ہے وہ آئی سی ایم پی ہے. آئی سی ایم پی از ایکچولی یو کین سے اے ڈیبگنگ ٹائپ پروٹوکول, جس کے اندر دو سروسز ہوتی ہیں. ایک پنگ کی سروس ہوتی ہے جو کہ ایک پیکٹ سینڈ کرتی ہے ڈیسٹینیشن کو اور اس کا رسپانس دیتی ہے. اس سے کنیکٹیوٹی ہم چیک کر پاتے ہیں بیسیکلی کہ آیا ہوسٹ از الائیو اور ناٹ. ٹریس روٹ بھی ایک بڑا اچھا ٹول ہے. اس کمانڈ کے تھرو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سورس سے ڈیسٹینیشن جو ایک پیکٹ بھیجا ہے وہ ہمارا کس روٹ سے ہوتا ہوا گیا ہے, کون کون سے ہوپس راستے میں آئے ہیں اس کے. ایکسیس لسٹ کو کنفیگر کرتے ہیں جب ایکسٹینڈیڈ ایکسیس لسٹ کو, تو سروسز کو کنفیگر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ پروٹوکولز اویلیبل ہوتے ہیں. ایکول ٹو ہے جن میں جس کو ہم ای کیو سے کے ساتھ یوز کرتے ہیں. ناٹ ایکول ٹو کو ہم این ای کیو سے کرتے ہیں. لیس دین کو ایل ٹی سے کرتے ہیں اور گریٹر دین کو جی ٹی سے کرتے ہیں. جب ہم کنفیگریشن پارٹ پہ آئیں گے تو ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ان کو ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے بس اتنا جان لیں کہ ایکول ٹو کے لیے, ناٹ ایکول ٹو, لیس دین اور گریٹر دین کے لیے یہ والے آپریٹرز ہیں. کریشن آف ایکسٹینڈیڈ ایکسیس لسٹ. ایکسٹینڈیڈ ایکسیس لسٹ کو کریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایکسیس لسٹ کی کمانڈ دیں گے آپ گلوبل کنفیگریشن موڈ میں. ایکسیس لسٹ کا نمبر دیں گے جو کہ اس کی رینج میں سے ہوگا 100 سے لے کر 199 تک, اور پھر ایکسٹینڈیڈ نمبرز بھی ہیں. ایکشن لکھیں گے, پرمٹ ہے, ڈینائی ہے, پھر پروٹوکول آئی پی ہے یا آئی سی ایم پی ہے. آئی پی ہے تو اس کے بعد سورس ایڈریس دیں گے. سورس ایڈریس دینے کے بعد سورس کا وائلڈ کارڈ ماسک دیں گے. اسپیس دینے کے بعد ڈیسٹینیشن. دیکھیں پہلے اسٹینڈرڈ میں ہم نے دیکھا تھا اس میں سورس سے آگے ڈیسٹینیشن ایڈریس نہیں تھا کیونکہ وہ صرف اور صرف آپ کی سورس کی بیس پہ کام کرتا تھا. اس میں پھر ڈیسٹینیشن ایڈریس آ گیا, پھر ڈیسٹینیشن کا وائلڈ کارڈ ماسک. اس کے بعد آپریٹر جو ہم نے دیکھا ایکول ٹو, ناٹ ایکول ٹو اور دوسرے آپریٹر دیکھے تھے. اب اگر ہم نے اسپیسیفک ایک ہی سروس دینی ہے تو ایکول ٹو کر دیں گے یہ والی سروس. فار ایگزامپل 80 ہے, ایچ ٹی ٹی پی ایس کی ہے 443 ہے, ایس ایم ٹی پی کی ہے 25 ہے, کوئی بھی آپریٹر. یہ ہو گیا پرمٹ کے کیس میں. اگر ہم نے کرنا ہے کہ ناٹ ایکول ٹو, یعنی کہ پرمٹ کی ہی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اور آپ نے ناٹ ایکول ٹو کر دیا تو اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ بلاک ہو جائیں گے. یہ تو ہوگی کنفیگریشن اس کی. اور اس کو ہم اپلائی کیسے کریں گے, اس کے لیے ہم اس کو انٹرفیس کنفیگریشن موڈ میں جائیں گے. گلوبل کنفیگریشن موڈ میں رہتے ہوئے ہم انٹرفیس اسپیس انٹرفیس ٹائپ اور انٹرفیس کا نمبر دے کے انٹر کریں گے. اور دوسری کمانڈ ہوگی آئی پی اسپیس ایکسیس گروپ. ایکسیس لسٹ کا نمبر دیں گے جو ہم نے ریسنٹلی کریٹ کی ہے اور اس کو ان ڈائریکشن میں اپلائی کرنا ہے یا آؤٹ ڈائریکشن میں. یہ آئی تھنک اب ان کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کون سی ٹریفک ان کمنگ ہوتی ہے ہمارے راؤٹر کے لیے اور کون سی آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے. پھر آتی ہے نیمڈ ایکسیس لسٹ. نیمڈ ایکسیس لسٹ آئیڈینٹیفائی یوزنگ نیمز رادر دین نمبرز کیونکہ آپ نے دیکھا تھا لمیٹڈ رینج ہے, تو اگر اس سے بھی زیادہ ہم نے کرنی ہے ایکسیس لسٹ کریٹ کرنی ہے تو ہم نیمڈ ایکسیس لسٹ یوز کرتے ہیں. یہ کیس سینسٹیو ہوتی ہیں, یعنی کہ اپر کیس میں لکھا ہوا ہے تو وہ اسی طرح کنسیڈر کی جائے گی, لوور میں لکھا ہوا ہے تو اسی طرح اس کو دیکھا جائے گا, اور اگر کمبینیشن دونوں کا ہے تو کمبینیشن کے حساب سے. نیمڈ ایکسیس لسٹ ڈیفائن کرنے کا یا انٹروڈیوس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نمبرز کی لیمیٹیشن ختم ہو جائے. اور ایک مین ایڈوانٹیج ان کا یہ بھی تھا کہ ان میں ایڈیٹنگ پاسبل تھی جو کہ نمبرڈ ایکسیس لسٹ میں نہیں تھی. سلیکٹیو اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ اس میں سے ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں. اور یہ آئی او ایس 11.2 سے اور ہائر ورژن میں اویلیبل ہے. آئی او ایس یہ وہ والا آئی او ایس نہیں ہے ایپل والا, وہ آئی او ایس آئی فون والا آئی او ایس کچھ اور چیز ہے. اس آئی او ایس سے ہماری مراد ہے انٹرنیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم جو کہ سسکو کا پروپرائٹری پروٹوکول ہے
اور یہ سسکو کی ڈیوائسز کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ نیم ایکسیس لسٹ کو کریٹ کرنے کا طریقہ کچھ یوں سے ہے. آئی پی گلوبل کنفیگریشن موڈ میں رہتے ہوئے آئی پی اسپیس ایکسیس لسٹ ساتھ میں اسٹینڈرڈ کا ورڈ آ گیا. پہلے اسٹینڈرڈ اور ایکسٹینڈرڈ نہیں تھا. نمبر سے ہی ہمارے راؤٹر کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے یا ایکسٹینڈرڈ ہے, کیونکہ ہم نیم ڈال دیے تو سارا یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے یہ اسٹینڈرڈ ہے یہ ایکسٹینڈرڈ ہے. اور نیم دینے کے بعد ہم اسٹینڈرڈ کے بعد آپ اس کا نام لکھیں گے اور انٹر کر دیں گے. انٹر کرنے کے بعد آپ ایکشن لکھیں گے. وہ آپ کا کنفیگریشن اب اسٹینڈرڈ ایکسیس لسٹ کی کنفیگریشن میں آپ کا جو ہے راؤٹر چلا گیا ہے. وہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پرمٹ ہے یا ڈینائی ہے. اس کے بعد اسپیس دے کے سورس ایڈریس اور سورس وائلڈ کارڈ مارک دے کے انٹر کر دیں گے تو آپ کی ایکسیس لسٹ کریٹ ہو گئی. اب آ جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن پہ. امپلیمنٹیشن کے لیے آپ جانتے ہیں کہ انٹرفیس کے اوپر آپ ایکسیس لسٹ کو اپلائی کرتے ہیں. انٹرفیس کی کمانڈ دیں گے, اسپیس ٹائپ کریں گے انٹرفیس کی ٹائپ, اسپیس دے کے انٹرفیس کا نمبر دے کے انٹر کر دیں گے. اس کے بعد دوسری کمانڈ دیں گے آئی پی ایکسیس ڈیش گروپ, پھر ایکسیس لسٹ کا نمبر جو ہم نے کریٹ کی تھی ریسنٹلی اور کس ڈائریکشن میں اپلائی کرنی ہے وہ والا انٹرفیس انٹر کر دیں گے. اسی طرح ایکسٹینڈڈ ایکسیس لسٹ کو کریٹ کرنے کا طریقہ ہے آئی پی ڈیش ایکسیس لسٹ, اب اسٹینڈرڈ کی جگہ ایکسٹینڈڈ اور پھر اس کا نام لکھ کے انٹر کریں گے تو ہم ایکسٹینڈڈ ایکسیس لسٹ کی کنفیگریشن کے اندر انٹر ہو گئے ہیں. وہاں پہ ہم جو ایکشن پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر پرمٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں گے, اسپیس دیں گے, پروٹوکول لکھیں گے آئی پی ہے یا آئی سی ایم پی ہے. اسپیس دینے کے بعد سورس ایڈریس اور اسپیس سورس وائلڈ کارڈ ماسک, کون سا ایڈریس ہے اور اس کا وائلڈ کارڈ ماسک کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ڈیسٹینیشن اسپیس دے کے ڈیسٹینیشن کا ایڈریس لکھیں گے اور اسپیس دینے کے بعد ڈیسٹینیشن کا وائلڈ کارڈ ماسک لکھیں گے. اسپیس دے کے آپریٹر لکھیں گے ایکول ناٹ ایکول ٹو لیس دین گریٹر دین اور اسپیس دے کے جو سروس ہم پرمٹ یا ڈینائی کر رہے ہیں اس کو ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کر دیں گے. یہاں تک ہماری ایکسٹینڈڈ اے سی ایل نیمڈ اے سی ایل کی کنفیگریشن کمپلیٹ ہوگی. اب ہم اس کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن کچھ اس طرح سے ہوگی. ہم گلوبل کنفیگریشن موڈ میں کمانڈ دیں گے انٹرفیس موڈ میں انٹر ہونے کے لیے انٹرفیس اسپیس انٹرفیس ٹائپ ایتھرنیٹ فاسٹ ایتھرنیٹ اور گیگا ایتھرنیٹ, اسپیس دینے کے بعد انٹرفیس کا نمبر انٹر کریں گے. دوسری کمانڈ دیں گے آئی پی اسپیس ایکسیس گروپ, نیم اپنی ایکسٹینڈڈ اے سی ایل کا انٹر کریں گے اور اس کے بعد اسپیس دینے کے بعد ڈائریکشن ان ہے یا آؤٹ ہے انٹر کریں گے تو ہماری ایکسٹینڈڈ نیمڈ اے سی ایل اپلائی ہو جائے گی. دیٹس آل فرام دس لیکچر. ہوپ آپ لوگوں کو کافی حد تک ایکسیس لسٹ کی جو ہے کنفیگریشنز کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی پیکٹ ٹریسر کے اندر امپلیمنٹیشن دیکھیں گے, اس کو کس طرح ایکچولی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور راؤٹرز کے انٹرفیس کے اوپر کون کون سی اس کی کمانڈ جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں ان کو وہاں پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے. ہوپ یو آر انجوائنگ دس لیسن اینڈ اپنا جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو, کمنٹس ہوں, جو امپرومنٹ کی ضرورت ہو وہ ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے انفارمیٹیو لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.